بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو تمام دنوں کا سردار جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جمعے کے حوالے سے ایک خصوصی نشست ہم سجاتے ہیں، اور ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نشست کی برکت سے، یہاں ہونے والی گفتگو کی برکت سے میری اور آپ کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اس وقت عجیب سا ایک نفسہ نفسی کا دور ہے، ایک وبا ہے جس نے پورے عالم کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، پریشانیاں، مصائب، الجھنیں جو ہیں وہ ہر شخص کے گھر میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ امیر سے امیر تر بھی پریشان ہے اور غریب سے غریب تر بھی پریشان ہے۔ اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے آپ بات کریں اور وہ کہیں سے آپ کو ایسا لگے کہ مطمئن ہے۔ اس طرح کی اس وقت سچویشن ہے۔ کرنا کیا ہے ہمیں اس سچویشن میں؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ رب کائنات، اس تمام دنیا کے مالک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ یہ چیز جو ہم نے اپنی زندگی میں چھوڑ دی ہے، ہم اس وقت گن رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی ہے، وہ الجھن بھی ہے، یہ پریشانی بھی ہے، کیوں نہ وہ چیزیں جو موجود ہیں جس پر اللہ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس پر شکر گزاری کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم سلامت ہیں، سر سے پاؤں تک جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں رزق مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لوگوں سے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن پر ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ناشکری کرنے والے؟ تو آئیے شکر ہم ویسے بھی کرتے ہیں آج اس پروگرام کی وسعت سے، اور انشاءاللہ ابھی آپ لوگ بھی جہاں بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ پروگرام بھی دیکھتے جائیے گا، درود پاک کا ورد بھی اپنے لبوں پہ رکھیے گا اور شکر بھی کیجیے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں جو لوگ ہماری زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو احسان کرے اس کا احسان یاد رکھو، تاکہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے بہتری فرما سکے۔ آج کے پروگرام میں مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اس جو پہلا حصہ ہوتا ہے جمعے کی نشست کا، اس میں ہم آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل اس پر بات کرتے ہیں، اور ایک بہت محترم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے لیے وظائف اور مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ آغا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آغا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اور ابھی خوبصورت حمد آپ نے سنی، میری بہت ہی پیاری سی بہن ہے، آپ نے مختلف پروگرامز میں انہیں سنا ہے، خدیجہ اشتیاق، السلام علیکم۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم شکایتیں کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، جو ہے اس کو بھی تو کبھی گن کے دیکھے نا۔ آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نقطے سے گفتگو کا اور اس ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک اچھا سا چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں اور نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ سبحان تو انہوں نے کہا یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے جب مل جائے تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، نہ ملے تب بھی شکر ادا کرنا۔ تو دونوں حالات میں، دونوں صورتوں میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہماری بہن نے فرمائی ہے کہ ان چیزوں کو کاؤنٹ کریں جو ہمارے پاس ہیں، ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سانسیں ہم کو دی ہیں نا، یہ بھی اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، یہ بھی اس وقت آکسیجن کی سیچوریشن کے بغیر نہیں چل رہی ہیں۔ اس دور میں پوری دنیا میں جس کی سیچوریشن 96 سے 94 ہو جاتی ہے نا، اس سے پوچھیں کہ یہ جو سانس ہم فری میں 24 گھنٹے لیے چلے جا رہے ہیں نا، اگر یہ خود لینا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ جو لوگ کووڈ کے اس آزمائش اور امتحان سے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی سیچوریشن کو 88 اور 84 دیکھا ہے، اللہ بس۔ بالکل، مطلب آپ بھی اس سچویشن سے گزرے ہیں، میں بھی گزری ہوں، تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ وہ تنہائی کا وقت کیسا ہوتا ہے، وہ ایک ایک سانس جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا آئے گا یا نہیں آئے گا،
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ساری زندگی آپ نے لوگوں کے لیے گزار دی اور وہ وقت ایسا جب کوئی آپ کے پاس نہیں. قوت مدافعت جو ہوتی ہے نا آپ کی امیونٹی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بالکل ایک طرح سے کولیپس ہو جاتا ہے اور آپ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ بیڈ پہ لیٹے لیٹے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام میں ابھی کروں گا اور وہ کر نہیں پا رہے ہوتے آپ. تو یہ بڑی اچھا آغا بھائی ایک اور بھی چیز ہے, مجھے ایسا لگتا ہے قوت مدافعت نہ صرف آپ کو غذا سے اور دواؤں سے نہیں ملتی, یہ آپ کو شکر گزاری سے بھی ملتی ہے, یہ آپ کو ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے بھی ملتی ہے, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دینا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ساتھ کھڑا ہوں, اس سے بھی آپ کو قوت مدافعت ملتی ہے. تو یہ اصل میں طاقت ہے جو چاہے آپ کو غذا سے ملے یا آپ کسی کے کچھ نرم جملوں سے ملے یا کسی کے احساس سے ملے, یہ آپ کو جینے کی موٹیویشن دیتی ہے یا آپ کو ہمت دیتی ہے. تو ایک دوسرے کو آج جب اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو امیونٹی دینی ہے, قوت مدافعت دینی ہے, بس یہ کہہ کے کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں, میرا نام ثنا ہے. ہاں جی میڈم ثنا میڈم سے یہ بات کرنی تھی مجھے عادت آپ سے. جی جی بات کیجیے. جی السلام علیکم. سر میرے یہاں وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ کی دعا میری بہن. جی آمنہ. ایسا ہے کہ میرے یہاں نا اولاد نہیں ہے, 12 سال ہو گئی میری شادی کو. آپ کا نام, والدہ کا نام بتا دیجیے. آمنہ مشتاق میرا نام ہے, والدہ کا نام خورشیدہ بیگم ہے. اچھا ٹھیک. میرے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی ہے لیکن اس سے بھی کوئی اولاد نہیں. اچھا ٹھیک ہے, شوہر کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجیے. شوہر کا نام ہے ناصر اکبر. اوکے. اور والدہ کا نام ہے تسنیم کوثر. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے یہ بتا. کہ وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے کھلا لے لو, گھر سے نکل جاؤ. ہر مہینے وہ میری جوڑے لگواتے ہیں کہ اپنے گھر جائیں. اور دروازے میں نے ایکچولی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, باہر درست کی, لیکن جاب نہیں ہے سر, پرماننٹ جاب نہیں ہے میری, لیکن الحمدللہ ایک پارٹ ٹائم جاب تو ہے سر. لیکن وہ مجھے اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ نہ تو مجھے چھوڑتے ہیں اور لیکن وہ میرے گھر بھی نہیں آتے, اور جیسے ہی وہ خاتون آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس سے تعلق ختم کر دو, اور وہ تعلق ختم. حالانکہ دروازے کے ساتھ دروازہ ہے, جو گھر ہم نے بنایا تھا اس میں وہ خاتون رہ رہی ہیں اور میں ایک کمرے کے مکان میں رہ رہی ہوں. تو اس کنڈیشن میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آتا. رائٹ, میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو آسانی پیدا کرے. آمین. ضرور لگانا ہے. جی جی بالکل, اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے آسانی کرے. بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. مجھے پتہ ہے کالرز بہت ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کو مکمل سن لینا نا بھی اس کے دل کو تھوڑا سکون دیتا ہے. اس لیے جب آپ لوگ اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں, آغا بھائی سے ہم پوچھتے ہیں, تب تک ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ دوبارہ نام بتائیے. جی حمیرہ, کہیے. جی مجھے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا تھا کہ اس کے نا ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے, اس کا ایک موڑا تھوڑا بریک ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اسے باہر بھی بھیجنا چاہ رہے تھے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اچھا چوٹ کہاں لگی ہے؟ مہرے پہ, بیک سائڈ. یہ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں نا مہروں سے تھوڑا. اچھا 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 اچھا. اچھا نام بتائیے بیٹے کا. روحان نام ہے. روحان نام ہے. اور 40 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بس اسی کے بارے میں پوچھنا ہے کیونکہ ہائپر بھی بہت ہے, گھر میں بھی بہت ٹینشن ہے. آپ سمجھ بھی سکتے ہیں میاں بیوی کے بھی معاملات ہیں, ظاہر شادی شدہ ہے وہ ویسے بھی. اچھا ٹھیک ہے, تو میاں بیوی کے آپ لوگوں کے معاملات بہتر. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگ نا لگ جاتے ہیں, مطلب اس طرح مسئلہ تھوڑا بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. آپ اپنے ان کا ہسبینڈ کا نام پوچھا ہوگا بھائی. جی جی, ہسبینڈ کا نام بتائیے. جی میرے ہسبینڈ کا نام ہے محمد ناظم رضا ہاشمی. محمد ناظم رضا ہاشمی. ناظم رضا ہاشمی. اور آپ کی ساس کا؟ سوال خاتون. سوال خاتون. اوکے جی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہاں ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. جب انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو دونوں کالرز کا جواب جو ہے وہ آغا صاحب آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی اٹھا پاکستان میں. جی
ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب کو جو اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. جمعے کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آغا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ختیجہ موجود ہیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو آپ مسئلہ بتائیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آغا بھائی آپ کو کچھ وظائف بتائیں گے. آغا بھائی کالرز تھیں 2 خاتون, بتائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری بہن ہے آمنہ جن کے اولاد کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائے, آپ کے سونے آنگن کو پروردگار خوشیوں سے بھر دے, اور جو آپ کے اور آپ کے شوہر کے ساتھ جو بھی تنازع ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. 5 وقتہ نماز کی میری بہن پابندی فرمائیں, باوضو رہیے, روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے, اور روزانہ فجر کے بعد سورہ رحمان پڑھ لیا کیجیے. اور سورہ رحمان ماشاءاللہ قرآن پاک کی زینت ہے, اور بہت خوبصورت اس میں ماشاءاللہ خوبصورت سورہ ہے, خوبصورت آیات ہیں. تو یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے. اور ایک وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں, یا متکبر ہو یا واحد ہو, یا متکبر ہو یا واحد ہو. یہ پروردگار کے 2 اسماء الحسنی ہیں, اس کو بھی فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا فرمائیے. اور ایک اور وظیفہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 786 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے. انشاءاللہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی سوتن کے ساتھ ٹینشنز ہیں, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ گھر بھی آپ کا سلامت رہے گا, اولاد بھی آپ کے یہاں ہوگی. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے کہ آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے. وظائف دیکھیں 3 چیزیں ہوتے ہیں, 3 چیزوں پر علاج جو ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے. نمبر 1 دعا, نمبر 2 دوا, نمبر 3 صدقہ. تو یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھا کے رابطہ فرمائیے, اور ان کو بھی ان سے بھی علاج کے لیے ان سے کنسلٹنسی ضرور اور جس طرح آغا بھائی نے کہا کہ آپ نے صدقہ دینا ہے, اور جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے وہ بھی آپ ضرور پڑھیں گے. اور کالر ہے, السلام علیکم. ہیلو, گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں کراچی سے رفیہ بول رہی ہوں. کہاں سے بول رہی ہیں؟ تھوڑا آواز بڑھائیے اسٹوڈیو میں. کراچی سے. کراچی سے بات کریے. آپ کا نام کیا ہے؟ رفیہ. جی رفیہ جی بولیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں آغا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے ایک فلیٹ خریدا ہے. اوکے. تو اس نے ہمارے سے پیسے لے لیے ہیں 13.5 لاکھ روپیہ. وہ ہمارے سے حیرت کے ریکارڈ ہے کوئی نہ. میں آگے جب اس سے کال کر کے بات کرتے ہیں تو وہ حیرت کے ریکارڈ جاتا ہے. اچھا, تو آپ کے گھر میں کوئی مطلب آپ کے بیٹے یا آپ کے شوہر کوئی مرد ایسے موجود ہیں, انہوں نے جا کے ان سے بات نہیں کی؟ ان سے بات تو کافی کر چکے ہیں, مگر وہ کوئی ایسا ہے نا فراڈی سا بندہ. کوئی ایک ہمارے ساتھ نہیں, اس نے کافی بندوں کے ساتھ اس طرح کی ہے. اللہ رحم کرے. کوئی کاغذ نہیں دیا انہوں نے آپ کو؟ جی کاغذ تو وہ انہوں نے دیے, مگر وہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا جیلی بھی دے دیتے. صحیح ٹھیک ہے. تو ان کے آپ لوگ ٹھیک ہے رائٹ. تو آ بھائی کیا ان سے ان کی اللہ پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ایک وظیفہ بہت اچھا میں آپ کو قرآن پاک سے دے رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے 5 وقتہ نماز کی پابندی فرمائیے, اور ہر نماز کے بعد 29 مرتبہ 29 ٹائم سورہ کوثر, قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے, سورہ کوثر پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اور عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. دن بھر ایک پڑھنے کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں, اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو رہنمائی ملے گی, آپ کے راستے آسان ہوں گے. انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے واپس کرے گا, نہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ پلاٹ دے دے گا جو بھی آپ نے فلیٹ بک کرا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایسا جنرل وظیفہ ہے جب کبھی پریشان ہو, ٹینشن ہو, بے روزگاری ہو, تنگ دستی ہو, گھریلو مسئلے ہوں, تو دن بھر کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھیے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کافی زیادہ کالرز ہیں تو ہم جلدی سے سارے کالرز بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, گڈ مارننگ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر میرا نام عدنان شہزاد ہے. تو میں نے نا بات کرنی کہ مجھے نا سانس کی تقریباً 15 سال سے ہے. ٹھیک ہے. اوکے, نام اپنا دوبارہ بتائیے. عدنان شہزاد. عدنان. اچھا عدنان, آپ کہاں سے کال کریں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ آن ایئر سنیے. ابھی ہم پوچھتے ہیں آغا بھائی سے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام
علیکم سلام. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جمعہ مبارک آپ کو اور آغا خیر بھائی کو. مبارک آپ. خیر مبارک. وعلیکم السلام. بہت اچھا ماشاء اللہ سے بہت معلوماتی آپ پروگرام کرتی ہیں پورے ہفتے. ماشاء اور اللہ. میں آپ کو کہوں گی کہ ماشاء اللہ اللہ میاں اسی طرح آپ کو کامیاب کرے اور آپ کا شو چلتا رہے. آمین. جزاک اللہ. بہت جی شکریہ. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آغا بھائی سے. یہ سورہ انعام آپ بتا دیتے ہیں کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ سورہ انعام. ٹھیک ہے، رائٹ، ہم پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، تھینک یو سو مچ. اچھا آغا بھائی، بریک سے پہلے ہمارے ساتھ حمیرہ جی تھی جن کے بیٹے روحان تھے. انہوں نے کہا کہ وہ موروں کے نیچے اس کو ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف رہتی ہے اور انہوں نے بھی گھر میں آپس میں گھریلو ناچاکی جی ہاں کی بالکل ایسا ہی ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو یا اللہ ہو یا ودودو یا اللہ ہو یا ودودو یا اللہ ہو پڑھ کے نمک چینی اور پانی کے اوپر دم کریں. خود بھی پئیں، اپنے شوہر کو پلائیں اپنے گھر میں، اور سب کو کہ انشاءاللہ یہ نمک چینی اور پانی کا استعمال جب سارے گھر والے کریں گے تو ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور خیال رکھیں کہ ایک دوسرے سے آرگیومنٹس کرنے سے بچیں. اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان روزانہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. تو انشاءاللہ اس عمل سے، اور کمر کے مہروں پہ ہاتھ رکھ کے دم کیجئے. بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک 11 مرتبہ پڑھیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور کمر کے اوپر انشاءاللہ دم کیجئے. آپ یقین کیجئے گا یہ اتنے اچھا وظیفہ ہے فجر کے بعد سنت اور فرض کے درمیان کہ آپ 11 دن کے اندر اس کے اندر بہت بہتری محسوس کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، عدنان صاحب لاہور سے کہتے ہیں مجھے سانس کی تکلیف رہتی ہے. دیکھیں جی، سانس آپ کے دمے کا پرابلم ہے یا جو بھی آپ کو پرابلم ہے اس طرح کا، تو ایک تو اس سے آپ نے یقیناً بہت اچھے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا ہوگا اور انہوں نے آپ کو بے شمار احتیاط بتائی ہوں گی کہ آپ نے برڈ سے دور رہنا ہے، گھر میں کارپیٹ سے، پردوں سے، کرٹن سے، اسموک سے، ہر قسم کے دھوئیں سے. تو ان چیزوں کی احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے. میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا لیکن ساتھ میں قہوہ بتاتا ہوں. دن میں 4 مرتبہ ایک قہوہ ہے وہ آپ نے پینا ہے، جس میں آپ پانی ڈالیں گے، اس میں گرین ٹی، اور اس کے بعد آپ ڈالیں گے اس کے اندر ادرک چھوٹا سا، دار چینی ڈالیں گے، تھوڑا سا لیمن ڈالیں گے، اور انشاءاللہ یہ کلونجی کے 11-12 دانے ڈال دیجئے. تو انشاءاللہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا 1 ٹی اسپون شہد بھی ڈلے گا. یہ 4 چیزوں کا ایک قہوہ بڑا اچھا بنتا ہے. دن میں 3 یا 4 مرتبہ آپ اس کو پئیں اور انشاءاللہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھیں. اول واقع درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، زمزم کا کثرت سے استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے، آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. نمبر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا خاتون، انہوں نے پوچھا کہ سورہ انعام جو ہے وہ کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ قرآن پاک کی تمام سورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام بے حد برکتوں والے ہیں. آپ اس کو کسی بھی نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. ویسے سورہ انعام جو ہے وہ روزگار کے لیے پڑھنے میں بہت اکثیر ہے، برکت کے لیے بہت زیادہ اکثیر ہے، شہرت کے لیے بہت اکثیر ہے، عزت کے لیے بہت اکثیر ہے، اور بیماریوں کے لیے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. رائٹ جناب. ایک اور کالر. السلام علیکم. گڈ مارننگ. ہیلو، السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. جی میں آپ کو سن رہی ہوں، اپنا نام بتائیے. جی میں یاسمین لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی یاسمین صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا پروگرام میں ابھی دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہے، اور مجھے تو بہت دلچسپی سے دیکھتی ہوں. اور دوسرے نمبر یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے بیٹے کی شادی کی تھی، تو جو ہے نا اس کی شادی 7-8 سال پہلے شادی کی، تو وہ جو ہے نا سیپریٹ ہو گیا الگ جھگڑ کے، پھر وہ ملتا ہی نہیں ہے ہمیں. پھر اس کے بعد چھوٹے کی 7 سال کے بعد شادی کی، وہ آزاد کشمیر چلا گیا اپنی بیوی کے پاس، ادھر ہی کہتا میں نے سامان بھی لے گیا. اب میرا ایک بیٹا تیسرا رہتا ہے، تو میں وہ بہت ڈر گئی ہوں، میں ڈرتی ہوں، میں کہتی میں شادی نہیں کروں گی اس کی ادھر. تو مجھے بتائے کہ یہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. میں وظیفے بھی پڑھتی ہوں، عمرہ بھی کر کے آئی ہوں ماشاءاللہ، لیکن میرے ساتھ یہ کیوں، میں بہت پریشان ہوں.
چلے ہمت کیجئے, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں بالکل پلیز آپ, یا کوئی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا لاہور میں رہنا اچھا ہے, ادھر شادی کروں یا کہ میں رات کی کشمیر پر اپنی ادھر چلی جاؤں, ادھر ہمارا بھائی گاؤں ہے, مجھے یہ بتا دیں ادھر جانا اچھا ہے یا ادھر لاہور میں میں اپنے بچے کی تیسرے کی شادی کروں. پہلے تو آپ مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمت کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے دوسروں کو یہ نہیں ظاہر کرنا کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ کے بچے, پہلی بات تو یہ کہ وہ جہاں خوش ہیں ہمیں وہاں مطمئن رہنا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے, آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کے پاس رہیں, آپ ان کو دیکھتی ہوں گی, آپ کو خوشی ملتی ہوگی, آپ کو سکون ملتا ہوگا, ہے نا؟ ہاں مجھے پتا ہے. جی جی میرا بھی تو واقعی میری عمر جی دیکھیں آپ 60 کے پاس ہو گئی ہے, تو میں کیسے کروں, مجھے خود تو بھی. جی جی بالکل آپ کا حق ہے, بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی نظروں کے سامنے رہے. آمین. لیکن اس پہ ہم آغا بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ کیا وہ کیا بتاتے ہیں, لیکن تھوڑی سی ہمت آپ نے حوصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی توفیق دے کہ وہ یہ محسوس کر سکیں کہ آپ ان کے لیے کتنا تڑپ رہی ہیں اور وہ آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جوٹھا پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, خدیجہ ہیں. خدیجہ سے ابھی ہم کچھ دیر میں کلام بھی سنیں گے. قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل آپ کو آغا بھائی بتاتے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک دکھی ماں نے ایک فریاد کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پہلے بیٹے کی شادی کی تو وہ بھی اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گیا, دوسرے بیٹے کی شادی کی تو وہ بھی ہو گیا, اب میرا تیسرا بیٹا جو ہے اس کی شادی کرتے ہوئے میں ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ بھی مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے. سو آغا بھائی اللہ پاک کرم فرمائے اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. یہ اولاد کی جس کی آپ شادی کریں گی یہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور خیر کے ساتھ وہ اولادیں بھی واپس آ جائیں گی, رابطے میں بھی آ جائیں گی اور آپ کی دعاؤں کی انشاءاللہ زندگی بھر مستحق رہیں گی, آپ کے تابعدار رہیں گی. آپ فجر کے بعد 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنی اولادوں پر تصور میں دم کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ پروردگار میری اولادوں کو میرا فرما دے. وہ یقیناً آپ ہی کی اولادیں ہیں لیکن وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے آپ سے دور ہو گئی ہیں, انشاءاللہ واپس آ جائیں گی. اور دوسرا ایک وظیفہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اور ایک میں وظیفہ اکثر بتاتا ہوں ثنا, درود خوانی کا ایک وظیفہ ہوتا ہے. جیسے گھر میں قرآن خوانی کرتے ہیں ہم لوگ, تو ایک درود خوانی کا وظیفہ ہے کہ گھر کے کچھ افراد بیٹھ جائیں 10 منٹ کے لیے, 12 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے, آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے, مواج شریف کا تصور کر کے اور درود شریف پڑھتے رہیں. درود ابراہیمی پڑھ لیجئے, درود تنجینا پڑھ لیجئے, درود تاج پڑھ لیجئے, یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ پڑھیے انشاءاللہ اور آپ اس کی برکتیں اپنے گھروں میں محسوس کیجیے گا. آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ خوشیاں آئیں گی, رحمتیں ہوں گی, برکتیں ہوں گی, اور جتنی بے برکتیاں اور جتنی پریشانی آپ کی زندگی میں وہ انشاءاللہ اس درود خوانی کی برکت سے چلی جائیں گی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ جو آپ کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہے, تو آپ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ جب آپ ان کے اوپر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے آپ اور آپ نے کہا تھا کہ لاہور میں ہی رہیں آپ, جی آپ جہاں چاہیں وہاں پریشانی کی, ہاں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں, ٹینشن کی ضرورت نہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی مبارک. آپ کو بھی مبارک. کون ہے؟ ایسا ہے کہ میرے والدین نہیں ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں اسپیشل پرسن منگول. تو وہ پہلے مطلب بھی بیمار ہوتے تھے کبھی کبھی, لیکن اب جب ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں 3 ماہ سے مسلسل بیچارے بیمار ہیں. وزن بھی ان کا کم ہو رہا ہے اور مطلب کبھی جوائنٹ میں کبھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, انہیں کچھ بھوک بھی نہیں لگتی. میں سخت اس چیز کو لے کر پریشان ہوں. آخر ایسا میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں غیر سے کوئی صحت دے دے. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں چلتے پھرتے پریشانیوں اور یہ مسائل سے جو ہے آزادی ہو جائے, کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیجیے. اچھا صبا, آپ اپنے بھائیوں کا نام بتائیے. میرے بھائی ہیں سعید اختر. سعید اختر. اچھا ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا؟ والدہ کا نام شاکرہ.
शाकरा, बहुत हिम्मत वाली हैं आप। आपके माँ बाप अल्लाह ताला के पास वापस लौट चुके हैं, लेकिन आप फिर भी इतनी खिदमत करी हैं अपने भाइयों की, आपने उन्हें संभाला हुआ है। मेरे छोटे भाई हैं स्पेशल पर्सन, जिनको अल्लाह ताला सेहत दे, मुझे बस आमीन। अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी दे और अल्लाह ताला आपके भाइयों को भी सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बस जी आगा भाई बताइए। ये 6 आयात शिफा होती हैं, आप इसको इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे ना 6 आयात शिफा, तो एक पेज खुल जाएगा। ठीक है। तो वो 6 आयात शिफा हर नमाज के बाद एक पेज होता है, जो आपने हर नमाज के बाद 6 आयात शिफा पढ़िए। अव्वल आखिर 11 मरतबा सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पढ़िए और पानी पे दम करके इंशाल्लाह अपने भाई को पिलाइए। आप इंशाल्लाह देखिएगा कि कुछ थोड़े ही दिनों के अंदर एक बहुत अच्छी तब्दीली आपके भाई के अंदर इंशाल्लाह ताला ये आपको नज़र आएगी। और दूसरा एक और अच्छा वजीफ़ा जो हमारे घर के अंदर जो पंचूरे होते हैं, दासूरे होते हैं, मदनी पंचूरे होते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगी एक मंजिल नाम की एक खूबसूरत सा किताबचा है। अगर आपको नहीं मिलता तो उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल पे जाके, मंजिल के नाम से, मंजिल वज़ाइफ के नाम से। तो इंशाल्लाह इसके अंदर कुरान पाक की वो चुनिंदा सूरतें हैं जो शिफा के लिए, खुशियों के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी आखिरत के लिए। तो इंशाल्लाह फजर के बाद मंजिल पढ़ लीजिए, हर नमाज के बाद 6 आयात शिफा पढ़ लीजिए और इसको इंशाल्लाह अपने भाई के ऊपर दम कीजिए और अपने भाई का सदका दीजिए। सदका देने का तरीका ये है कि फेफड़ा मंगवा लीजिए गाय का और उन पे उनका हाथ लगाइए और चील कब्बों को खिला दीजिए हफ्ते में 1 मरतबा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। जी उठा पाकिस्तान। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम पेश किया। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ हामिद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, इतना खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, ज़िंदगी तंग सी होने लगती है और अजीब अजीब से ख़यालात जहन में आते हैं कि अच्छा काम ख़त्म हो गया, ओहो उसकी नज़र लग गई, अच्छा काम बिगड़ गया, उसने जादू करवा दिया होगा, अच्छा शादी टूट रही है, रिश्ते में बंदिश आ रही है, वो तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता। इस तरह के कितने ख़यालात मेरे भी जहन में आते हैं, आपकी भी सोचों में आते होंगे और उस पर फिर हम करते क्या हैं, हम उसका हल ढूंढने के लिए, मैं हमेशा नहीं कह रही लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत लोगों से राब्ता करते हैं, गलत रस्तों की तरफ जाते हैं। होता क्या है कि हम और ज़्यादा उलझनों में उलझते चले जाते हैं और ज़िंदगी हम पर तंग होती चली जाती है। ये जो रास्ते हम इख्तियार करते हैं, कराची में वॉल चॉकिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। मतलब महबूब आपके कदमों में, रिश्तों की बंदिश ख़त्म कीजिए और शादी का जो है वो मुजर्रब वजीफ़ा और जादुई पता नहीं क्या कुछ, मतलब आप जो कहीं वो आपको कराची में या किसी भी शहर में इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। एक बार ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के ख़ुद अपने आप से फतवा लीजिए कि जब आप इन लोगों के पास जाते हैं, जिस हालत में वो होते हैं, जिस हुलिये में वो होते हैं, जिस अंदाज में वो बात कर रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि ये शख्स जो ख़ुद इतना बदहाल और बेफ़िक्र बैठा हुआ है, ये कोई आपके लिए कुछ कर सकता है? ज़रा सोचिएगा। हम उसको पैसा भी देकर आते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बता कर आते हैं और बेवकूफ़ बनकर भी आते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद मेरा यही है कि अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद हैं और अल्लाह ने लोगों को इल्म भी दिया है जो हमारी मुश्किलों का हल हमें बताते हैं। रूहानी प्यारे बेहतरीन अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, लेकिन हम पहुँचते जब गलत लोगों में हैं तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सो सही रास्ता क्या है, कहाँ से हमें मदद मिल सकती है? नज़र बद, जादू, आसेब, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसको भी हमें समझना है। इस पे बात करने के लिए हमारे बहुत माशाल्लाह से प्यारे मेहमान हैं और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा अंदाज़ ऐसा दिया है कि ये शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, जो बात कहते हैं वो दिल में उतरती है। इल्म वाले हैं माशाल्लाह से और जिस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, इस ख़ानदान ने हमेशा लोगों में इल्म बांटा है, आसानियाँ बांटी हैं माशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मुफ्ती साहब,
یہ اس سے تو انکار نہیں ہے نا کہ جادو ہے, نظر ہے, آسیب ہے, بندش ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نظر تو ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے, اس سے تو میں انکار نہیں کر سکتی. تو پھر جب میرے پر اس پر پریشانی آئے گی تو میں تو بولوں گی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, پھر لوگ کیوں روکتے ہیں مجھے؟ بہت اچھا سوال. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصل میں اس وقت جو لوگ اذیت کا شکار ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ذات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. نبی علیہ السلام کی ذات کو ماننا اور ہے, اور نبی کی بات کو ماننا اور ہے. سبحان اللہ. نہ نبی کی اس وقت ذات کو سمجھ رہے ہیں, نہ نبی کی بات کو مان رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہوگا, لائف اسٹائل جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, لوگوں خود بھی کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے, مگر حضور نے بار بار یہ فرمایا کہ بہترین طریقہ دینے کا یہ ہے کہ جب تم اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو معلوم نہ چلے. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک نکالا جاتا ہے, اور میں نے کچھ دینا ہے اگر حامد صاحب کو, تو میں نے فیس بک کب تک زینت نہ بنے تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, نعوذ باللہ. جب تک واٹس ایپ پہ وہ اسٹیٹس نہ لگے, ٹویٹر پہ نہ لگے, تو میں سمجھتا ہوں رب کی بارگاہ میں نعوذ باللہ وہ قبول نہیں ہوگا. بلکہ پوچھا جاتا ہے کہ آج میں 3:30 بجے رمضان میں اگر آن لائن تھا, اس کا مطلب یہ کہ میں نے روزہ رکھا ہے, نعوذ باللہ. جب سوچ اس لیول کی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ رب کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کا اس ذات الہیہ سے کنیکشن ہوگا. ایک ہیوی بوسٹر لگا ہوا روحانیت کا, اور دل کے اندر ایک چیز ہے جو اس کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جب یہاں ظلم ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, عداوت ہوتی ہے, بری نظر ہوتی ہے, تو وہاں کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے. جب وہ ڈسکنیکشن ہوتا ہے تو ایک بوسٹر اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیطانیت, شیطانی دنیا. تو وہاں سے پھر اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے. جب وہاں سے کنیکشن ہوتا ہے وہاں سے سگنلز اور میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے, یہ اس کے پاس ہے, اس سے چھین لو, یہ تمہارا حق تھا. یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے بے سکونی پیدا کر دیتی ہے, اور انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے, اور وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اپنی لائف سے. اور جو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے وہ اس کا رب کی بارگاہ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. جو دل سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے, سیٹسفیکشن, یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہے اور اللہ اس کے قریب ہے. رائٹ. سکون ہونا, جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے, جن کی باتیں سن کر تمہیں اللہ یاد آئے, جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں دل کا اطمینان ہو جائے. میں اس کا بندہ ہوں جو ہوا میں پرندوں گرنے نہیں دیتا, تو مجھ انسانوں کیسے گرنے دیتا. اللہ اکبر. تو یہ اچھا مفتی صاحب, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو اتنا نکھاریں, اتنا بہتر بنائیں کہ لوگ ہم سے انسپائر ہوں, جس طرح ابھی ہم بات بھی کرے تھے اور آپ نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا. لیکن جب ہم پہ پریشانی آتی ہے, مصائب آتے ہیں, تو ہم ایک دم سے الجھ جاتے ہیں. ہم اس وقت نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے, نہ ہم یہ سوچ پاتے ہیں کہ جب خوشی سکون اللہ کی طرف سے ہے تو آزمائش بھی تو اللہ کی طرف سے آئے گی نا. بالکل. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹا, کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کے آزماتا ہے. بے شک. جو کبھی دیتا ہے تو انسان اپنی اوقات سے باہر ہو جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے, وہ شداد دے کر آزمایا, دنیا کی نعمتیں اس پہ کھول دیں. اور لے کر آزمایا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر آزمایا. سینکڑوں باغات ہیں, سینکڑوں یعنی کہ بھیڑ کے وہ جو ریوڑ ہیں, بکریوں کے ریوڑ ہیں, اونٹ کے ریوڑ ہیں, اولاد ہے. اللہ نے دکھانے کے لیے چھینا. فرشتہ ہے, پوچھا کس حال میں ہو, کہا رب کا احسان ہے اس نے جس حال میں رکھا. سبحان اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. خوف کے ذریعے آزمائیں گے, بھوک کے ذریعے آزمائیں گے, جان کے ذریعے آزمائیں گے, مال کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت ان کے لیے صبر کرتے ہیں. اچھا اللہ والوں کا انداز ہوتا کیا ہے, میں قرآن سے پوچھوں. اچھا آ گئی بھوک بھی آ گئی, روزگار کم ہو گیا, صحت تھی گر گئی, مال تھا کم ہونا شروع ہو گیا, کاروبار تیزی سے چل رہا تھا اب رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی, بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں, رشتے صحیح نہیں ہو رہے. تو قرآن اب کیا ہے, الذین اذا اصابتھم مصیبہ, میرے والوں کی نشانی یہ ہے جب کوئی مشکل آ جائے, قالو, وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ سب اللہ کا ہے,
لوٹ کر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم الرحمہ. اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں میری رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. پھر میری رحمتیں آتی ہیں, اور جب رحمت آتی ہے تو زحمت دور ہو جاتی ہے. جب زحمت ہوگی تو رحمت نہیں ہوگی, جب رحمت ہوگی تو پھر زحمت نہیں ہوگی. آپ کے اعمال ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کا انداز کیا ہے. آپ اگر اللہ سے قریب اس حالت میں تو یہ آزمائش ہے, اگر آپ اللہ سے دور ہیں تو یہ آپ پر عذاب ہے. یہ عذاب ہے, رائٹ. تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا, یہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اپنے بندوں کے لیے. لیکن معاملہ اصل میں جس طرح سے میں بھی پروگرام کے اسٹارٹ میں بھی بات بھی کری تھی کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں نا تو ہم بس کہتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ مل جائے کہ بس کوئی جادو ہو جائے. جادو پر ہم بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں بہت غلط کام ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز فوراً سے ہو جائے. اور اس فوراً سے ہونے کے لیے ہم اپنے طور پر صحیح لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ صحیح نہیں ہوتے. پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے اور ایک اس کی قدیم تاریخ ہے اور اس کی اپنی ایک حیثیت حقیقت ہے. لیکن وہ پیر جو بنے بیٹھے ہیں, جن کے پاس ہم جاتے ہیں, یا جو بابا بنے بیٹھے ہیں جن کے پاس میں اللہ نہ کرے جاؤں, میں ایک بات کری آپ لوگوں سے, جاتے ہیں وہاں جا کے وہ کون لوگ ہیں, اور پھر ان کے پاس جانے کے بعد آپ کتنی مشکل میں آ جاتے ہیں. کرنا کیا چاہیے, میں مفتی صاحب سے چاہوں گی ہماری رہنمائی فرمائیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جھوٹا پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو جمعہ مبارک. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مصائب میں, مشکلات میں جن رستوں پر ہم چلے جاتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں. کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جیتے رہو, خوش رہو, بہت پیار سے محبت سے اتنا اخلاق سے بولتی ہوں کہ میں تو بہت پاس سے نکل رہا ہے. میں تو خیر بیٹی میں اپنی مسئلہ بیان کرتی ہوں. جی. میرے بیٹے کا ماشاء اللہ 34-35 سال کا ہے. ایک کا جب انتقال ہو گیا ابھی 10 کریے رمضان میں, پورا ہوا ختم ہو گیا. پتہ نہیں میرے گھر پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے 4 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں بیچارے کے, اب اس کی آنکھیں بھی چلی گئی ہیں. اللہ میں بھی رات ڈالے ہیں بالکل, اور دروازے بند کر کے اندر پڑا لیا. ماشاء اللہ وہ اس میں بینک میں کام کرتا تھا, پھر اس کو آتے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تو آتا 6 سال گھر میں پڑا. اچھا آپ ہمت, مجھے یہ بتائیے آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ یہ شہر سے کالونی, شاہ فیصل کالونی سے کال کر رہی ہیں آپ. اچھا کوئی اس کا کوئی استخارہ کر کے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس کا اچھا اگر مفتی صاحب کی اجازت ہو, مفتی صاحب آپ کا نمبر اگر ہم ان کو دلوا دیں, یہ اگر ایسا ہو, اجازت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. کنٹرول روم سے میں ریکویسٹ کروں گی کیونکہ ماں پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے بھی, ایک بیٹا انہوں نے کھو دیا ہے. میں کنگال ہو گئی, میرا وہ کمانے والا تھا, دوسرا دنیا سے چلا گیا جو صحت مند تھا, اس کا اٹیک ہوا ہے. یہ اسٹارگیز ہے نا ایئرپورٹ پہ جا کے, جی جی وہاں سے اٹھا کے اس کی لاش لے کے گزرا. اللہ, بڑا بہت مشکل ہے ماں باپ کے لیے اولاد, جوان اولاد کا جنازہ دیکھنا, اس کو کندھا دینا. یقیناً آپ بہت تکلیف میں, اس لیے آن ایئر اس حوالے سے جو بھی بات ہوگی وہ شاید اتنی مکمل نہ ہو, اس لیے میں کنٹرول روم سے ریکویسٹ ہے آپ کو نمبر دے دیجئے, مفتی صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا. اچھا مفتی صاحب, اب جس طرح سے انہوں نے بات کہی یا ہم بات کر رہے ہیں, میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا ایک تجزیہ دیں اس بات کا, پھر ہم آگے بڑھیں کہ جو پیری فقیری ہے یا جو پیری سلسلہ ہے یہ ہے کیا, پیر کون ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پیر اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مرشد وہ جو راستہ دکھانے والا, ٹھیک ہے, راستہ بتانے والا, اور راستہ وہ کہ جو راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ جائے. راستہ وہ نہ ہو جو دولت کی طرف جائے, مطلب دولت سے مراد یہ کہ پیر صاحب کے بینک اکاؤنٹ تک جائے. ہوتا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے, جس کی باتیں سن کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. عالم دین ہو, عالم باعمل ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے والا ہو, نبی کی باتیں سمجھانے والا ہو. لوگ اصل میں بات کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, لوگ ان کو پیرانے پیر کہہ رہے ہوتے ہیں, اور غوث اعظم دستگیر, ٹھیک ہے. وہ کون تھے, ان کا انداز کیا تھا؟ حافظ الحدیث ہیں, حافظ قرآن ہیں, قرآن کی تفسیر جاننے والے,
راتیں کس طرح گزارتے تھے کہ آپ کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اخبار الاخیار میں لکھا کہ 40 سال عشاء سے فجر رات بھر جاگ کر اللہ کو منایا ہے. اللہ 40 سال مطلب عشاء سے فجر تک اللہ جی تلاوت عبادت کر رہے ہیں. اور فرمایا 15 سال ایسی نہیں گزری کہ جس میں روزانہ ایک قرآن ختم نہ کیا. سبحان عشاء سے فجر سے. اللہ کی مخلوق کو دینے والے, اللہ کی مخلوق کو بانٹنے والے, اللہ کی مخلوق کی مشکلات کو دور کرنے والے. وہ اصل میں جو پیر جو پہلے کے ہوتے تھے, جو خانقاہیں ہوتی تھیں, وہ این جی اوز ہوتی تھیں. کوئی بیوہ آ رہی ہے تو اس کی مدد کی جا رہی ہے, کوئی یتیم آ رہا ہے تو اس کی زندگی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کی کفالت کی جا رہی ہے, اس کی تعلیم و تربیت پر اور اس کے نان نف کے سکنے پر توجہ دی جا رہی ہے. صحیح. یہ این جی اوز کا ایک کام ہوتا تھا کہ جو اللہ والے کر رہے ہوتے لیکن آج تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو ہر کسی کا اپنا انداز ہے حساب کرنے کا. کوئی کاغذ پینسل سے حساب کرتا ہے, کوئی چیز سے حساب کرتا ہے, کوئی کس طرح سے, پتہ نہیں. مطلب میں بتاؤں گی تو پھر مطلب عجیب سی بات ہو جائے کہ ہر انسان نے اپنا ایک انداز اپنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کون سا کتنا کلک ہو جاتا ہے, ایم سوری. پھر اس کے بعد اب آپ نے صدقہ دینا ہے تو آپ کو بکرے چاہیے, آپ نے پتہ نہیں کافور منگوانا ہے, اور آپ نے پتہ نہیں وہ اس کو سیفران وہ منگوانا ہے, ہاں زعفران منگوانا ہے. اتنی ساری چیزیں. ایک شخص آلریڈی مشکل میں آپ کے پاس آیا ہے, اور پھر ان کے پاس یہ جو موکل آتے ہیں یا یہ جو جنوں کو بند کیا ہوتا ہے, یہ بند کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ تو آتش ہے, یہ تو آگ ہے, اس کو بند کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ میں اپنے ابا جان رحمۃ اللہ کی مثال دوں گا. بالکل وہ عامت الناس کے لیے یعنی لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں, تو لوگ کیوں دیکھیں نوجوان بچے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, بڑے بوڑھے, وہ کہتے تھے پہلے کے فقیر اور آج کے فقیر میں فرق کیا ہے. وہ پھر وہ ڈیفینیشن کرتے تھے. ہم جیسے بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم چھوٹے تھے, وہ کہہ رہے ہیں پہلے کا جو فقیر ہوتا وہ فکر کرتا تھا کہ کہیں مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. صحیح. ایک اللہ کے ولی تھے, وہ جو دعا کرتے تھے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی, دعا قبول ہو جاتی تھی. فرمایا آپ ایسا کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں؟ وہ بزرگ ہونے لگ گئے, کہا میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, میرے رب نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا. تو فیس فکر ہوتی تھی کہیں رب ناراض. اچھا ویسے جن قابو ہو جاتے ہیں مفتی صاحب؟ میں آپ کو جواب پہلے ہی دے دوں. میں نے تو خیر نوید کو قابو کیا ہوا. کس کو قابو کیا ہوا؟ نوید کو, یہاں کے جو پروڈیوسر ہیں. وہ بھی قابو ہو جاتے ہیں, بڑا مشکل کام ہے. آپ نے بھی بڑے جن کو قابو کر لیا. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں جی ناہید بول رہی ہوں ملتان سے. جی ناہید صاحبہ. جی میں نا بہت زیادہ پریشان ہوں. میرے بچوں کی بڑا بیٹا 35 سال کا ہے, وہ پھر اتنا تنگ کر رہا ہے, نفسیاتی مسائل, اس کو بہت زیادہ دوائیاں بھی کھلائی ہیں, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہی میری نا. میں بہت پریشان ہوں. شادی کا کچھ کسی ایک بچی کی منگنی تھی, ایک 35 سال کا ہے, ایک 29 سال کا ہے, ایک 27 سال کا ہے, بیٹی 24 سال کی ہے, پھر سب سے بیٹی چھوٹی جو ہے وہ 21 سال کی ہے. کوئی مسئلہ, ہر وقت لڑائی جھگڑے. میرے بہت سے دشمن ہم پہ باقاعدہ جادو بہت زیادہ چلے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں, وہ نا بچے ہیں آپس میں لڑتے جھگڑتے, نہ کوئی پیار ہے, کسی کو دیکھ کے ایسے کھانے والی نظروں. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے مفتی صاحب آپ کا؟ اوکے رائٹ. اچھا جی بولیے ناہید صاحبہ. جی میں ابھی بریک لے رہی ہوں. جی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے نا, تو یہ جو آپ کا مسئلہ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ 5 بچے ہیں, کسی کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے, آپس میں گھر میں بہت زیادہ گھریلو ناچاکی ہے, جھگڑے ہیں, مفتی صاحب سے چاہیں گے کہ کچھ اس حوالے سے کوئی وظیفہ آپ کو بتائیں. رائٹ آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر بھی تھی ہمارے ساتھ جو کافی پریشان تھیں, ان کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ کچھ بات ہو. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ 5 بچے ہیں, شادی نہیں ہو رہی ہے, گھر میں بہت زیادہ گھریلو ناچاکی رہتی ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت, شادی کے بعد ہوتا ہے یہ تو, وہ تو ابھی سب غیر شادی شدہ ہیں, لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. تو کیا معاملہ کرنا چاہیے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ میں ان کی بات نہیں کر رہا, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میاں بیوی میں جب فائٹنگ ہو نا, بچے اس کو پک کر رہے ہوتے ہیں, اور بیٹا باپ کو چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے, اور بیٹی ماں کو. ان کے گھر میں کیا معاملات تھا مجھے نہیں پتا.
مگر بہت بڑا المیہ ہے زمانے کے اندر، تعلیم پہ توجہ ہے، تربیت پہ توجہ نہیں ہے. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو ہم خود بدتمیز بناتے ہیں، خود ان کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو کا ایسا معاملہ ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں کیلیبر اسٹینڈرڈ کا ایک خواہ کیڑا دماغ کے اندر بسا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے بیٹی کو فلاں خاندان میں، میری جو خالہ کی بیٹی کی شادی اس خاندان میں اس سے بڑھ کر کرنی ہے. اور اللہ کے بندو، میرے آقا فرماتے ہیں دین دیکھو، نسب حسب چیزیں ہیں مگر دین دیکھ کے کرو گے تو اللہ مال عطا فرمائے گا. اور کوئی مال کے لیے شادی کرے گا جب تک وہ فقیر نہ ہو جائے اس سے موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. بات کو سمجھیے. اچھے لوگوں میں دیکھیں، سمجھدار لوگوں میں دیکھیں، شادی کر دیں، یہ مال ان کے نصیب سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. کوئی آپ ایسی کوئی وظیفہ، کوئی دعا بتائیں گے جو ماں پڑھے یا باقی گھر والے سب پڑھیں؟ بہت اچھا. میں نے بہنا میں اگر یہ سوال نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے جاؤں اور احادیث کے پاس جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجھے بتاتی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ کبھی گھر کو ویران ہونے نہیں دیتی. سبحان اللہ. سورہ کہف کبھی کسی کو فقیر ہونے نہیں دیتی. سبحان اللہ. سورہ اخلاص کبھی بندے سے اللہ سے دور ہونے نہیں دیتی. جب اللہ سے قریب ہوگا تو دنیا پیچھے پیچھے ہوگی، اور دنیا کی پیچھے پیچھے ہوگا، دنیا اس سے پیچھے پیچھے بھاگی. صحیح. تو سورہ بقرہ اور سورہ کہف کے لیے تو ذکر آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ خاص طور پر جمعے کی نماز کے بعد جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے تک جو ہے وہ آپ حفاظت میں نور بن جاتا ہے. نور بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ ماں ہیں، آپ دعا کریں گی، آپ کی دعا، آپ خود ایک پیر ہیں، ماں اپنے بچوں کی پیر ہوتی ہے، آپ جب دعا کریں گی تو وہ دعا ضرور. میں بتا دوں، آج آپ نے کہہ دیا نا، میں نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ اس کائنات میں بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے سب سے بڑا پیر کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابۃ لہن، 3 کی دعائیں رد نہیں ہوتی. فرمایا بیٹی کے لیے سب سے بڑا پیر اس کا والد ہے. سبحان اللہ. دعوت بیٹے کے لیے باپ بڑا پیر ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی، جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض. اللہ. دنیا کے سارے پیر ایک طرف اور والد کی دعا ایک طرف. سبحان اللہ. سبحان. اسی لیے ماں پھر بھی غصے میں آ کے بول دیتی ہے. اللہ نے والد کو ایک وہ ہمت اور ایک طاقت دی ہوتی ہے. آپ کے سپر ہیرو ہوتے ہیں، اپنے والدین کا آپ خیال کریں، ان سے آپ دعا بھی لیں. مفتی صاحب وہ سوال رہ گیا میرا، جن قابو ہو جاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ بوتلوں میں، چراغوں میں، وہ تو آتش ہے، وہ کیسے قید ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یاد رکھیے گا، عالم روحانیت میں جی جن کو تابع کرنا انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، وہ روحانی لوگ ہو نہیں سکتے کہ جو ان کے پیچھے پڑھیں، کیونکہ جو ان کے پیچھے پڑھتا ہے وہ ان کے پیچھے چلتا ہے، اور جو رسول اللہ کی اتباع کی پیچھے چلتا ہے وہ رسول کے قریب ہو جاتا ہے. اچھا 2 چیزیں سمجھائیے گا. ایک تو ہوتا ہے قید کرنا، ایک ہوتا ہے کہ جی میرے جو ہے وہ مرید ہیں یا میں ان سے کام لیتا ہوں. قید تو آپ نے کسی کو اس کی مرضی کے بغیر رکھا ہونا قید کہلاتا ہے نا. اور ایک وہ کہ جو موکل ہم نے چلے کاٹے ہیں اور یہ سب کے اس کے بعد اب یہ ہمارے تابع ہیں، ہم جو ان سے کام کرانا چاہیں وہ ہم کرا سکتے ہیں. اس طرح سے کہہ کے لوگ جو ہے وہ پھر آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. بچانے والا کون؟ رب. بے شک. شفا دینے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. آنکھوں میں بصارت دینے والا کون؟ بے شک. قوت سماعت دینے والا کون؟ دماغ میں شعوری حالت ڈالنے والا کون؟ سمجھنے کی صلاحیت دینے والا کون؟ اللہ ہے. بے شک. اس پہ کامل یقین کیجئے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، رزق کو بانٹتے ہیں اللہ کی مخلوق پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ولی ہیں. سبحان اللہ. آج آپ کے اس پروگرام میں ولی کو بتا دیا ولی ہوتا کون ہے. غیب پر کامل تقدیر پر راضی رہنا، جو اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے وہ بندے کو راضی کر لیتا ہے. اللہ کو راضی کیجئے. اور اس طرح کے جو آج کل ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں، خواہ مخواہ بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کی کھولی اور فرمایا کہ جا بچہ تیرا کام ہو جائے گا. بابا کو نہیں پتہ ہے کہاں کام ہوگا. بابا جو مرید جو پراڈو میں آتا ہے وہ پیر صاحب کو دے کے خود جو ہے سائیکل پہ چلا جاتا ہے، پیر صاحب پراڈو میں آ جاتے ہیں. میری بات کو سمجھیے. اللہ پہ کامل یقین. ہاں نیک ولی ہیں اس کا انکار نہیں، پیران نظام ہوتے ہیں اس کا انکار نہیں، لیکن پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو قرآن پر لگائے، حدیث پر رسائے، رسول اللہ کی تعلیمات پر لگائے. رائٹ. سو اللہ پر یقین بے شک ہم سب کا ہے، اور زندگی سے زیادہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا موت پر یقین ہے، کیونکہ مرنا سب نے ہے. لیکن زندگی ایسے گزار جائیں کہ اللہ بھی آپ کو پسند کرے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کے لیے بھی آپ آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ
آئے اور آپ نے ہم سب کی ہدایت فرمائی. حمد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست رہے گی اور میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جاتے جاتے ایک آواز اور ایک نعرہ: پاکستان زندہ باد.